السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حرمت مصاہرت کے احکام اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہید سن لیں۔ رب العالمین کا بنایا قانون ہی پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کے علم اور شفقت کی لامحدود وسعتیں انسانوں کے بنائے ہوئے دستور میں آ ہی نہیں سکتی۔ خدائی شریعت نے دنیا کو آباد کرنے کے لیے قوم، ملک، خاندان، گھر، فرد کو جامع اصول دیے ہیں۔ افراد سے گھر، گھروں سے خاندان، خاندانوں سے قوم، اقوام سے ملک، ملکوں سے عالم بنتا ہے۔ انہی میں سے ہر کڑی کے متوازن تعمیر و تشکیل نہایت ضروری ہے۔ تقویٰ، صبر و تحمل اور باہمی تعاون، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں کی تربیت، شادی بیاہ وغیرہ کے علاوہ حیا و عفت کے عنصر کے بغیر کوئی صحت مند معاشرہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سڑک پر سلیقے سے گاڑی چلانے کے کئی ضابطے ہیں تاکہ گاڑی صحیح سلامت منزل تک پہنچے۔ مولا کریم نے بعافیت انسان کو جنت تک پہنچانے کے لیے آسمانی محفوظ قانون دیا ہے۔ بے قید شہوت رانی کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں کی لگام دے کر جائز مصرف میں شہوت اور جنسی تسکین حاصل کرنا ہی حل ہے۔ مرد کا مرد سے، مرد کا عورت سے ستر کس وقت کتنا ہونا چاہیے۔ پھر حجاب اور حیا کے بھی اعلیٰ مقامات ہیں۔ اللہ سے حیا، فرشتوں سے حیا، انسانوں سے حیا، محرم و نامحرم کی درجہ بندی کی ہے۔ اگر بیٹے بیٹی سے بھی نکاح حلال ہو تو رشتے کا تقدس احترام ختم ہو جائے گا۔ بہو ساس سے نکاح جائز ہو جائے تو بیٹے باپ کا قتل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی اسلام خود اپنے جز سے جنسی فائدہ اٹھانا حرام قرار دیتا ہے، جیسے مشت زنی وغیرہ۔ اسی طرح جو رشتے قانون شریعت کے مطابق کسی مرد یا عورت کا جز بن جائیں تو وہ اس کے لیے ناجائز ہو جاتے ہیں۔ ان رشتوں کے قریب ہونے اور دور ہونے کے اعتبار سے خرچ کا نظام، میراث کے حصے، پردے کی تفصیلات بتلائی گئی ہیں۔ ان کے منظم، مربوط اور مفصل اصول کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ سورہ نور احادیث کا بڑا ذخیرہ سکھلاتا ہے کہ کس مقام میں، کس وقت میں کیسے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، یہاں تک کہ خود والدہ کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جایا جائے۔ شریعت اسلامی میں دوسرا نکاح معیوب نہیں ہے۔ متعلقہ تفریق شدہ بیٹی اور بہن کا خرچ پھر دوبارہ باپ اور بھائی کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ مسلم معاشرہ محض جاہلانہ سماجی روایت کی بنا پر دوسرا نکاح معقول ضروری وجوہات کے باوجود زنا سے بدتر سمجھتا ہے، اور گھر واپس آ جانے والی بیٹی اور بہن کے حقوق بھی صحیح ادا نہیں کیے جاتے۔ یہ صورتحال جلد از جلد اصلاح کی متقاضی ہے، ورنہ لڑکیاں حرام زندگی گزارنے سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ تنہا بے سہارا رہ جانے کا ڈر سابق شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دے گا۔ معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ علیحدگی کے واقعات میں ہمیشہ لڑکی کا قصور نہیں رہتا۔ زندگی بھی بہت کچھ سکھلا دیتی ہے، اسی لیے اس سے نکاح کا انتظام ہو جائے تو بہتر ہے۔ قانونی انصاف، حقیقی انصاف کا فرق آج کل کے قانون میں بھی مسلم ہے۔ مکاری، سازش، قانون کے غلط استعمال کی وجہ سے مجرم بچ جاتا ہے، بے گناہ مظلوم گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس حرمت مصاہرت کے مسئلے ہی کو لے لیجئے۔ کبھی سسر یا بیٹے کی چال بھی ہو سکتی ہے، لیکن نقصان بہو اور ماں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ حقیقی انصاف اور مکمل سزا ملنے کی جگہ صرف آخرت ہے۔ 10 آدمیوں کے قاتل کو صرف ایک مرتبہ ہی قتل کیا جا سکتا ہے، باقی بدلہ اس دنیا میں ممکن ہے جو ناقابل قیاس اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ والد ہو یا نہ ہو، شوہر ہو یا نہ ہو، رزاق اللہ کی ذات ہے۔ بیوی شوہر کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا محض اللہ کے حکم سے ہے۔ مصاہرت کی وجہ سے ایک دوسرے پر حرام ہونا بھی اسی خدائی فرمان کی وجہ سے ہے۔ نہ جانے کون سا دن زندگی کا آخری دن ہے۔ اگر کوئی حرمت مصاہرت ثابت کرنے والا سبب پائے جانے اور ایک دوسرے پر حرام ہو جانے کے باوجود بیوی شوہر دنیا کی ذلت یا گزارے کے اندیشے سے زندگی گزارتے رہے تو حرام کاری اور زنا کے گناہ کے ساتھ اللہ سے ملاقات ہوگی، پھر وہاں کی ذلتیں زیادہ ہولناک ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ۔ اس سیاق و سباق اسلامی معاشرے کے مکمل خد و خال کی روشنی میں
اسلام کے نظام حرمت مساہرت کو دیکھیں تو انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کتنے قابل رحم و دعوت کے مستحق ہیں جن کے خاندان نظام بکھر چکے ہیں۔ میرا ملک، میری قوم، میرا خاندان، ہم دو، ہمارے دو، ہم دو، ہمارا ایک، میں اور میں تک، جن کی دنیا سکڑ چکی ہے، ان کے ہاں عفت اور پاک دامنی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی اس کتاب کا کچھ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔